حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور ان کا لقب ذو النورین ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ واقع فیل کے 6 سال بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت کے اندر جا کر مل جاتا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت شروع کی، تو ابتدا ہی کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول فرمایا، اور چوتھے نمبر کے اوپر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ اہل حق کا یہ نظریہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ ہے، پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ ہے، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی سے صحابہ کرام کے یہ مراتب بیان فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے، اور ان کے اندر سے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا رتبہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دوسرا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا رتبہ شمار کیا کرتے تھے۔ یوں تو ہر ایک صحابی کا اپنا اعزاز ہے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاں اور اعزازات ہیں، وہاں سب سے بڑھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اے عثمان، اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پھر اس کے علاوہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو انسان مدینے کے اندر میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، وہ انسان مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے وہ پانی کا کنواں خرید کر اللہ کی راہ کے اندر وقف کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی کئی ایک اعزازات ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لکل نبی رفیق و رفیق فی الجنت عثمان، کہ ہر نبی کا کل قیامت کے اندر جنت کے اندر ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، اور جنت کے اندر میرا رفیق میرا ساتھی عثمان ابن عفان ہوگا۔ اس سے بڑا اعزاز سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور کیا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 12 سال سے 12 دن کم ہے۔ 12 دن کم 12 سال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، اور اس کے اندر سے ابتدائی 6 سال انتہائی امن کے 6 سال تھے، انتہائی پرسکون تھے، اس کے اندر کوئی خون خرابہ نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن سبا یہودی جو تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سیاسی بھی مخالف تھے، مذہبی بھی مخالف تھے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو ہے مسلمانوں کو ابھارا کرتے تھے۔ تھا کچھ اس طریقے سے
کہ وہ جبہ کبہ پہنتے تھے، پگڑی شگڑی رکھا کرتے تھے، اور صوفی بصفا تھا، مسلمانوں کو کہا کرتا تھا کہ آپ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، تسبیح کیا کرتا تھا، اللہ اللہ کیا کرتا تھا، بظاہر اپنے آپ کو صوفی شمار کیا کرتا تھا، بظاہر اپنے آپ کو صوفی شو کروایا کرتا تھا، لیکن اندر سے خباثت تھی، لیکن اندر سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سے مسلمانوں کا مجمع لگایا کرتا تھا، ساری باتیں اچھی کیا کرتا تھا، آخر کے اندر کہتا جی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے، وہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، داماد ہیں، یہ ایسی باتیں کر کے مسلمانوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ابھارا کرتا تھا۔ اس انسان نے، عبداللہ ابن سبا نے اتنا پراپگنڈا کیا کئی ایک اپنوں کو بھی اس پراپگنڈے کے اندر شامل کر لیا۔ ان کے اندر سے ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے چھوٹے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ بھی اس پراپگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک موقع پر اس نے کہا کہ فلاں گورنر کو ہٹا دیا جائے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہٹا دیا، کہا کہ اس کی جگہ کس کو لگانا ہے؟ محمد بن ابی بکر کو لگا دو جی، لگا دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چھوٹے چھوٹے بیٹے محمد بن ابی بکر وہاں جانے لگے، اس بدبخت نے راستے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر چرائی، اور مہر چرائی ہوئی خط لکھا کہ محمد بن ابی بکر جب وہاں پہنچیں وہ اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی گورنر کے منصب پر بیٹھیں تو انہیں قتل کر دیا جائے، اور نیچے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مہر لگا دی۔ راستے کے اندر محمد بن ابو بکر کو دکھایا کہ آپ دیکھیں جی، آپ تو گورنر بن کر جا رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے سے انہوں نے کیا سازش کی ہے کہ وہاں پر محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ پہنچے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لخت جگر واپس آ گئے، واپس آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عرض کی کہ یا امیر المومنین، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے؟ گورنر نہیں لگانا تھا تو نہ لگاتے، یہ کیا ہے کہ یہاں سے گورنری کے لیے بھیج دیا اور پیچھے سے خط لکھ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھتیجے، یہ اللہ جانتا ہے کہ کس نے لکھا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ بہرحال پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حج کو جانا شروع ہو۔ اس بدبخت نے، عبداللہ ابن سبا بدبخت نے کیا یوں کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے لگا، صحابہ کرام حج کے لیے تشریف لے جانے لگے، اس نے بلوائی جو تھے، اس کی جو مکمل ٹیم تھی، اس کا جو گروہ تھا، انہیں مدینہ سے 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور جنگلوں کے اندر اور دیہاتوں کے اندر بٹھا دیا، اور بٹھا کر یہ کہا کہ جب صحابہ کرام حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، مدینہ سے نکل جائیں گے، صحابہ کرام کی تعداد نہیں ہوگی، چند ایک صحابہ کرام پیچھے بچ جائیں گے، اس وقت ہم مدینہ پر حملہ کریں گے۔ اب صحابہ کرام حج کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ کرام حج کے لیے گئے تو پیچھے 1.5 درجن کے لگ بھگ صحابہ کرام بڑی مشکل سے بچے، 18 کے لگ بھگ بڑی مشکل سے صحابہ کرام بچے۔ تو اس بدبخت نے اپنا گروہ لے کر، ان بلوائیوں کو لے کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب محاصرہ چل رہا ہے۔ 18 ذی الحج، یاد رکھیں 18 ذی الحج سن 35 ہجری سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ عید الاضحیٰ سے 8واں دن یوم شہادت کا ہے، کیا صحابہ کرام جو حج کے لیے تشریف لے گئے تھے وہ 8 دنوں کے اندر، 8 دن بھی نہیں بلکہ کم دن بنتے ہیں، 11ویں اور 12ویں کی رمی رہتی ہے، رمی جمرات کر کے انسان واپس آتا ہے، اس وقت جب گھوڑوں پر، خچروں پر اور اونٹوں پر سفر ہوا کرتے تھے، اس وقت کیسے ممکن تھا 18 ذی الحج تک وہاں پہنچنا؟ تو اس بدبخت نے کیا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، موقع غنیمت جانتے ہوئے کہ اب صحابہ کرام کم ہیں، اب صحابہ کرام تھوڑے ہیں۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، پورے 40 دن محاصرہ رہا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 60 دن محاصرہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں آئے، آ کر عرض کی، یا امیر المومنین، آپ حکم دیجئے
اس عبداللہ ابن سبا نے حد کر دی ہے بغیرتی کی، اس کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں ہے، یہ اتنی بغیرتی پر اتر آیا ہے، اور آپ ہیں کہ ہمیں حکم نہیں دیتے، ہماری تلواریں ہوں گی اور ان کے سر ہوں گے، آپ ہمیں حکم دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں علی، میں آپ کو اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ عثمان کی ذات کی وجہ سے، میری ذات کا مسئلہ ہے، عثمان کی ذات کی وجہ سے میرے نبی کے مدینہ کے اندر خون ریزی ہو۔ پھر بلوائیوں نے، عبداللہ ابن سبا نے آپ رضی اللہ عنہ کا پانی بند کر دیا 40 دن تک۔ ہائے قربان جائیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ عثمان جس نے مدینہ کا میٹھے پانی کا کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلم غیر مسلم دونوں کے لیے برابر کر دیا تھا کہ جو چاہے اس کے اندر سے آ کر پانی پی سکتا ہے، وہ عثمان جس نے مدینہ کے اندر پانی کی قحط سالی کو دور کیا، وہ عثمان جسے مدینہ کے اس کنواں کو خرید کر وقف کرنے پر اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی، آج اس عثمان کے اوپر، آج اس صحابی رسول کے اوپر، آج اس خلیفہ ثالث کے اوپر، آج دوہرے داماد کے اوپر اس پانی کو بند کر دیا گیا ہے۔ 1-2 دن کے لیے نہیں، پورے 40 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کی، یا امیر المومنین، اتنی بغیرتی بھی ہوتی ہے؟ ان لوگوں کی طرف سے بغیرتی دیکھیں کتنی ہے، اس بدبخت نے آپ کا پانی بند کر دیا ہے، ہمیں حکم دیں، ہم اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، میرے نبی نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ یا عثمان، ان اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلع فلا تخلع لهم، کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ رب العزت آپ کو عزت کی قمیض پہنائیں گے، عزت کی قمیض پہنائیں گے، اور منافقین آپ کے دور حکومت میں آئیں گے اور منافقین اس قمیض کو اتارنے کا کہیں گے، اتارنے کی کوشش کریں گے، فلا تخلع لہم، آپ نے اس قمیض کو نہیں اتارنا، میرے ساتھ آ کر شامل ہو جانا ہے۔ اے علی، مجھے تو میرے نبی یہ بشارت دے چکے ہیں کہ میں جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ جاؤں گا، اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاؤں گا، اس لیے قطعاً حکماً یہ بات ہے کہ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ بلوائیوں کے ساتھ جنگ کریں، بلکہ میرے معاملے کو میرے ساتھ چھوڑ دیں، یہ میری ذات کا معاملہ ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کا آپس میں کتنا پیار تھا، کچھ لوگ آج صحابہ کرام کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، کتنا پیار تھا، حکماً فرمایا کہ میری ذات کے معاملے کے اندر نہیں آنا۔ پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے اوپر چوکیداری کے لیے کھڑا کیا اور فرمایا کہ آپ نے چوکیداری کرنی ہے، عثمان کی طرف کوئی جو ہے ناجائز ہاتھ بڑھنے نہ پائے۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی خام میں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عثمان، آج پریشانی آپ کی ختم ہونے والی ہے، آج آپ کی جو ہے ٹینشنیں ختم ہونے والی ہیں، آج کے دن آپ روزہ دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں میرے ساتھ آ کر روزہ افطار کرو گے، آج جو ہے آپ دنیا میں روزہ نہیں کھولو گے بلکہ جنت کے اندر میں آپ کا انتظار دسترخوان کے اوپر کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن ہمیشہ تہبند پہنا، اس دن پاجامہ پہنا، اس لیے کہ بلوائی اندر آئیں گے، اندر آ کر وہ شہید کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سطر کھل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بے شرمی ہو جائے۔ دیکھیں وہ حیادار عثمان کے جس سے فرشتے، اللہ کے ملائکہ، عرش کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، کتنی فکر ہے انہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، قرآن پاک کھلی ہوئی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کے پہلے پارہ کا آخری صفحہ کھلا ہوا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، اندر داخل ہو کر کہا، عثمان آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک پکڑ لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھنڈی آہ بھری، ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، بیٹے
اگر آپ کی یہ حرکت ہوتی، آپ کا یہ لہجہ ہوتا، اور ایک طرف آپ کے والد گرامی ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے اور ابو بکر صدیق دیکھ لیتے کہ میرا بیٹا، میرا لخت جگر عثمان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، کس طریقے سے پیش آ رہا ہے، بتاؤ آپ کے بارے کے اندر آپ کے والد گرامی کیا کہتے؟ تو یہ بات کہنی تھی۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی، معذرت کر کے پیچھے ہٹ گئے، فرمایا یا امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر قاتلین عثمان میں سے ہیں۔ میرے بھائی آپ کیسے قاتلین عثمان میں سے انہیں شامل کرتے ہیں؟ حالانکہ کتابوں کے اندر تو عبداللہ ابن سبا کا نام موجود ہے، موت الاسود کے نام موجود ہیں۔ یہ کالی موت اسی بدبخت کا نام تھا، اسی کو کہا گیا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ پھر بلوائی اندر آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ محترمہ آگے بڑھی، گردن پر ہاتھ رکھا، بچانے کے لیے آگے بڑھی، بدبختوں نے وار کیا، تلوار کا وار کیا، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 3 انگلیاں شہید ہو گئی، 3 انگلیاں کٹ گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان بدبختوں نے اتنی دردناک اور اتنے ظلم کے ساتھ شہید کیا، خدا کی قسم کتابوں کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں۔ اگر انسان پڑھنے لگ جائے پڑھے نہیں جاتے، اگر انسان سنانے لگ جائے سنائے نہیں جاتے، اگر سننے لگ جائے سنے نہیں جاتے۔ چیخیں انسان کی نکل آتی ہیں، اتنی مظلومانہ اور اتنی دردناک شہادت ہے۔ آخر کے اندر اتنی بات کہوں گا کہ کل میدان محشر کے اندر جب شہداء اٹھ کر آئیں گے، جب شہداء اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، ہر ایک شہید کی گواہی ہر ایک چیز دے گی۔ کسی شہید کی گواہی میدان بدر دے گا، میدان احد دے گا، کسی شہید کی گواہی میدان تبوک دے گا، کسی شہید کی گواہی میدان مکہ دے گا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، رب کا کلام دے گا۔